السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، اکائی، تنہائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر، علی کل شیء قدیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے بادشاہ کی بادشاہت ہوگی۔ درود و سلام پیارے آقا امام الحرمین سید الاولین و سید الآخرین، پوری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کے ہوئے ہیں۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک مزدور کی حیثیت اور مقام یہیں سے آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو پھر تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کو تو بہت پسند ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تیری محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ تجھے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مزدور کو، ایک غریب کو جو مقام، مرتبہ، جو درجہ، جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی دوسرے شخصیت کو نہیں کی۔ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانوں میں سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھانا جو تو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے کما کر کھاتا ہے، وہ کھانا سارے کھانوں سے بہترین کھانا تیرے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین جیسا اور کوئی دین نہیں، نہ وہ دین پنڈتوں اور جوگیوں جیسا کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو اور محنت نہ کرو، تسبیحاں پھیرتے رہو اور محنت اور مزدوری نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم ارشاد فرما دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات تمہارے لیے پردہ پوشی کے لیے بنائی، یعنی آرام کرنے کے لیے، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے اللہ نے برکت کے لیے بنا دیا کہ اس میں تم روزی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، مشقت کرو اور کمائی کرو۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں، مال و زر نہیں، میں کیسے صدقہ کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کمائی کر لاؤ اور اپنا پیٹ بھرو، اور جو کچھ بچتا ہے سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تمہیں اس کا اجر عطا فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس شخص سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، سارا دن میں محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہوں، پھر گھر میں راشن ڈلتا ہے۔ اور تیرا دوسرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرآن پڑھنے سے، اس کے نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری روزی کے اندر برکت عطا کی ہوئی ہے۔ تو سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن تیری اس مزدوری اور محنت کے اندر جو برکت ہے وہ تیرے اس بھائی کی برکت ہے کہ جو سارا دن قرآن پڑھے، جو ساری نمازیں پڑھے، ذکر اذکار میں لگا رہے، وہ تیری محنت سے کئی درجے بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بھی محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر صحابہ کرام کو محنت کرنے کا شوق دلایا۔ پھر ایسا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ صحابہ کرام درخت لگا رہے تھے، ان کو درخت لگاتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے صحابیو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے عزت عطا فرما دی، اللہ نے تمہارے درخت لگانے کی وجہ سے، اللہ نے تمہاری اس محنت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر سے محتاجی کو دور کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو اس طرح کی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ اس کے ساتھ جو جہاد کرنے نکلے گا اس کا سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے شام تک دہاڑی لگا کر محنت کر کے مزدوری کر کے جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے وہ پورے سال جہاد کرنے کا جو ثواب اسے ملنا ہے وہ ایک دن کی دہاڑی لگانے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بادشاہ سے بھی افضل ہے، اس جہاد سے بھی افضل ہے جو دہاڑی لگا کر مزدوری کما کر محنت کر کے اور پھر کمائی کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاد سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہتا ہے وہ پھر رب العالمین کا قرآن کثرت سے پڑھا کرے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت تقریباً 6 برس کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کو دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز دیکھوں، ان کا رکوع اور سجود اور قیام دیکھوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو ہے وہ زیادہ گھر میں ادا کرتے تھے اور میرا دا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیسے ان کے گھر میں جاؤں۔ میری سگی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ جان کے گھر یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا گیا رات رہنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام حضرت میمونہ کے گھر تشریف لائے اور جب رات ہوئی نبی علیہ السلام سونے کے لیے لیٹے، میں بھی لیٹ گیا، نبی علیہ السلام سو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آئی کیونکہ میرے تصور اور ذہن کے اندر یہی چلتا رہا کہ کب اللہ کے نبی اٹھیں گے اور میں ان کی تہجد کی نماز دیکھوں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ہم اپنے بچوں کو چپ کروانے کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ ان کو موبائل پہ کارٹون لگا کر دے دیتے ہیں، موبائل کو پکڑا کر ان کو چپ کراتے ہیں۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں تہجد کی نماز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اٹھے، لوٹا بھرا پانی کا، مسواک کی، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نیند لیے۔ نبی علیہ السلام کی میں نماز دیکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں مکمل سورہ البقرہ پڑھ دی، دوسری میں آل عمران، تیسری میں سورہ نساء۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام نبی علیہ السلام نے کیا، رکوع اتنا اچھا کیا، سجود اتنا اچھے کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام 2 نفل پڑھ کر فارغ ہوئے اور لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام اٹھے، دوبارہ لوٹے میں پانی بھرا، دوبارہ مسواک کری، وضو کیا، پھر دوبارہ 2 نفل نیند لیے۔ تیسری بار حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب لیٹے میں چپ کر کے اٹھا اور میں نے اٹھ کر خود سے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اٹھ کر پانی بھرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس بار جب نبی علیہ السلام اٹھے پانی لوٹے میں پہلے سے موجود تھا، آپ نے فرمایا میمونہ کیا پانی آپ نے بھرا ہے؟ وہ فرماتی ہے نہیں اللہ کے رسول، اس بچے نے عبداللہ بن عباس نے یہ پانی بھر کے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی کہ اس نے رات کو اٹھ کے میرے لیے لوٹے کے اندر پانی بھر کے رکھ دیا
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی. آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کو علم کے خزانے سے بھر دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام 2 رکعت نفل نیتے ہیں تو آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی نماز نیت کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر ہی ان کے کان سے پکڑ کر ان کو دائیں جانب کھڑے کر دیتے ہیں. اس طرح نماز مکمل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو دعائیں دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں دی تو 12 سال کی عمر کے اندر یہی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشیر خاص حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کر دیا. جید صحابہ، بوڑھے بزرگ صحابہ، سفید داڑھیوں والوں نے، حضرت خالد بن ولید جیسے صحابیوں نے اعتراض کیا کہ عمر یہ تو نے کیا کیا، ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا، مشیر بنا دیا ہے. حضرت عمر نے کہا جس کو اعتراض ہے وہ صبح مسجد کے اندر آ جائے اور اپنا اعتراض بیان کرے. سارے صحابہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے اور ادھر جمع ہو کر سب نے اعتراض کیا کہ اتنے سے بچے کو تو نے مشیر بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سوال کا جواب دے دو پھر اپنی بات کرنا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ یہ محنت کریں اور محنت کر کے اس کے اوپر تفسیر بیان کریں اور تفسیر مجھے سناؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تفسیر اپنی تفسیر کرے اور کسی نے کوئی تفسیر کری اتنی بڑی تفسیر، کسی نے کوئی بڑی تفسیر کری. آپ نے فرمایا عبداللہ اب تو بھی اس کی تفسیر کر. آپ نے فرمایا میں 2 لفظوں میں اس کی تفسیر بیان کروں گا. فرمایا کرو. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ صورت میرے نبی علیہ السلام کی وفات کا اعلان لے کر آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 لفظوں کے اندر یہ تفسیر بیان کری. سارے صحابہ کہتے ہیں عمر ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، عبداللہ نے جو تفسیر بیان کری ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور اس کی تفسیر پر لبیک کہتے ہیں اور اس تفسیر کے اوپر ہم لبیک کہتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں ہماری ایک شرط یہ ہے اسی مسجد کے اندر ایک مسجد اس کے اندر مدینہ یونیورسٹی قائم کی جائے جس کے اندر مفسر اس کو بنا دیا جائے، حضرت عبداللہ بن عباس کو استاد مقرر کر دیا جائے اور ہم سارے اس کی شاگردی کے اندر آ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس 12 سال کی عمر میں مفسر قرآن بنے، حضرت عمر کے دور میں مشیر خاص بنے اور نبی علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں آپ کو دعائیں دی. جب مشیر خاص بنے، مفسر قرآن بنے اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بزرگ صحابہ کا جو ہے ان کو استاد مقرر کر دیا. یہ فضیلت ہے قرآن پڑھنے والے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور وہ سارے کا سارا قافلہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے قافلے والو کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟
سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ ان میں سے ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کی ہے، اس 7 سال کا بچہ اٹھ کے آگے آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن یاد ہے۔ فرمایا اچھا تو نے کیسے قرآن یاد کر لیا؟ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے، اس گھر کے پاس قافلے آ کے ٹھہرتے ہیں، جب وہ قافلے آتے ہیں میں ان کی خدمت کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، میں ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں، وہ اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا قرآن سن سن کر زبانی حفظ کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبارک ہو، آج کے بعد یہ 7 سال کا بچہ تمہارا امام ہے اور تم سارے اس کے مقتدی ہو، تم نے اس کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر وقت آیا، وہ مصلی پہ کھڑا ہوا، بچہ تھا 7 سال کا، تو اس کے پیچھے سے چوتڑ وہ جو ہوتے ہیں پھر ساری نظر آ رہی تھی، تو عورتوں نے اعتراض کیا، پھر انہوں نے ایک جبہ بنا کر دیا، وہ پورا پیروں تک ایک لباس تیار کر کے دے دیا۔ جب اس نے وہ پہنا، اب وہ خوش ہو کر لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی عزت عطا کری کہ میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ، میری اتنی سہولتیں، مجھے نئے نئے کپڑے مل گئے، مجھے مصلی کا وارث بنا دیا گیا، میرا باپ، میرے بڑے بھائی، چاچو، عزیز و اقارب میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے، قرآن یاد رکھنے کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا اسے 10 نیکیاں عطا کری جاتی ہیں، اور جو پورے کا پورا حافظ ہو پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تخت کو سجائے گا، اس تخت کے اوپر اس قرآن یاد کرنے والے بچے کے والدین کو بٹھائے گا۔ دنیا کے اندر مرد پر سونا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تخت کے اوپر اس بچے کے والد کو جب بٹھائے گا تو اس کے سر کے اوپر ایک سونے کا تاج لگا دے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ دوسرے لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اور پوچھنے کے لیے آئیں گے یا باری تعالیٰ یہ کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ ہے جس کی اولاد نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے، اس کے باپ کو میں نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس ایک قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، عجیب و غریب دردناک آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اس کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ جہاں جا رہا ہے ادھر چلا جا، جب تو واپس لوٹے گا پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ اس کی قبر کے اندر اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی قبر کے اندر شعلے کیوں بھڑک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اپنا کام کم کر کے واپس جب آئے، واپس وہاں سے گزرے تو وہی آگ والی قبر جو انگارے برسا رہی تھی وہ گلزار بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ جب میں گیا تو نار تھی، جب آیا تو گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد یہ اتنا گنہگار شخص تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا، میں نے اس کی آگ کے اندر انگارے جو جل رہے تھے اس کو گلزار بنا دیا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے کہ قبر ٹھنڈی ہو گئی، اور جو پورا قرآن یاد کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن کے آباء و اجداد، ان کے خاندان والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے،
ان کے خاندان کے اندر 10 ایسے شخص جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کہے گا جا تو جس کا تیرا دل چاہتا ہے 10 بندوں کو لے کے جنت کے اندر چلا جا۔ یہ قرآن پڑھنے والے کا اعزاز، قرآن پڑھنے والے کی برکت ہے۔ قرآن پڑھنے والے سے دعائیں کرواؤ، قرآن پڑھنے والے کی عزت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رب العالمین قرآن پڑھنے والے بچوں کو عزت دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے سرفراز کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور جنت میں لے جانے کا اسے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور خود ہی نہیں بلکہ اس حافظ قرآن کے ساتھ اس کے خاندان والے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 10 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کو جنت کے اندر لے جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق 10 خاندان اور ایک روایت کے مطابق 7 پشتیں وہ اپنی بشوا کر جو ان سے ہے حافظ قرآن، جو قرآن پڑھنے والا قاری ہے، حافظ ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو جنت میں پکڑ کر لے جائے گا۔ یہ اعزاز، یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کو دیا ہے کہ ایک بندہ ذکر اور اذکار میں لگا ہے اور ایک بندہ محنت اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کی محنت اور مزدوری کے اندر اس قرآن پڑھنے والے کی برکت شامل حال ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی روزی کے اندر جو ہے برکت عطا کی ہوگی۔ تو اس لیے رب کا قرآن اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنی ہے، خلوص کے ساتھ محبت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنی ہے، کیونکہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، قبر کے جب ہمیں عذاب دینے کے لیے فرشتے آ جائیں گے تو پھر یہ قرآن کی صورتیں ہمارے اس عذاب کے آڑے آ جائیں گی، اور پھر وہ یہ بول بول کر کہیں گی قرآن کی صورتیں کہ ہمیں قرآن سے نکال دو یا اس کو عذاب دے دو۔ پھر وہ عذاب نہیں ہوگا، وہ قرآن کی برکت ہوگی۔ سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورۃ کہف، ایسی صورتیں جب ہم اس کا معمول بنا لیں گے تو پھر یہ قبر کے اندر ہمارے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی روشن کرے گا اور ہماری قبروں کو بھی روشن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اسے محبت کرنے کی اور غریب بندے سے بھی محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتہ۔